الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل اس بات کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مال و دولت یہ کوئی اترانے کی اور شیخی بھگانے کی چیز نہیں ہے، یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دولت تو اللہ نے دنیا میں اس وجہ سے دی ہے کہ مخلوق کے ساتھ نیکی کی جائے، اور یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے بتایا گیا تھا مالدار بن کر نہیں آتا، اللہ دنیا میں نوازا کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، لہذا اس دولت کی وجہ سے آخرت کو بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قارون کا واقعہ شروع کیا اور فرمایا یہ قارون کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں جانور اٹھاتے تھے، اور جن جانوروں پر لادے جاتے تھے اس کے خزانے کی چابیاں، وہ جانور بھی تھک جایا کرتے تھے۔ اس کو اپنی مال و دولت پر ناز ہوا، سمجھانے والوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ اترانے کی چیز نہیں ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون نے یہ کہا، جس طرح سے آج لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا حق، یا غریبوں کا کیا حق، یا اس میں شریعت کا کیا مطلب، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اس میں غیروں کا حق کا کیا مطلب ہے، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، اس میں اللہ کے احسان کی کیا بات، میں تو معاشیات کا ماہر ہوں، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اپنی طاقت سے، اپنے بازو سے، اپنے ہنر سے، اپنے علم سے ملا ہے، اس پر میرے اوپر کس کا کیا احسان۔ اللہ آج کی آیات میں فرماتے ہیں کہ اس کم عقل کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ اپنے سرکشوں کو منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے آگے نہ دولت چلتی ہے کسی کی، نہ سلطنت چلتی ہے، نہ طاقت چلتی ہے کسی کی۔ اللہ کے آگے اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو دولت دے کر احسان کیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو بنایا جائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن وہ بڑے ناز و انداز میں نکلا، اپنی دولت پر اتراتے ہوئے نکلا، بہترین سواری، بہترین پوشاک، بہترین کپڑے، اور ارد گرد رہنے والوں کو بھی اس نے بہترین کپڑے پہنائے۔ لوگ دیکھ کر، دنیا دار دیکھ کر یہ تمنا کرنے لگے کاش کہ ہمیں بھی
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ آج ہمیں بھی قارون کی طرح مال و دولت ہمارے پاس ہوتا۔ لہذا یہ جس طرح سے آج کل کے دنیا دار لوگ جب اتراتے ہیں تو جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ آج ہمیں بھی ایسی مال و دولت ملتی جو فلاں آدمی کو ملی ہے۔ یہ بات زبان پہ بھی نہ لانی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف ایک طرح کا زبان کھولنا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کاش کہ ہمیں بھی اس طرح کی مال و دولت ملتی جس طرح کہ قارون کو ملی جس دن کے وہ یہ جملہ اس وقت لوگوں نے کہا۔ قرآن ذکر کرتا ہے جب وہ بڑا اترا کر اپنی سواری کے ساتھ چلا، چنانچہ کیا ہوا اس کا نتیجہ وہ تو آگے آیات میں کل بیان کیا جائے گا کہ اللہ نے اس کو اور اس کی سواری کو اور اس کے حشم خدم کو سب کو زمین کے اندر اس کے خزانوں کے ساتھ گاڑ دیا۔ لیکن یہاں آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے، جو آج کا سبق ہے آیت کا، کہ کبھی دولت کے بارے میں کبھی مال کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، میں نے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے، بلکہ مال کو دولت کو خدا کی نعمت اور عطیہ سمجھنا چاہیے۔ اور پھر آج کی آیات کا سبق یہ ہے کہ اس مال و دولت سے دنیا نہیں بلکہ اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کتنے سے بڑے مالداروں کو دیکھا کہ تباہ و برباد ہونے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ آج کی آیت کا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے مال کو اللہ کا احسان سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، اور شریعت نے جتنی ذمہ داریاں اس میں عائد کی ہیں، غریبوں کا حق، بیواؤں کا حق، زکوٰۃ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غریب لوگ تو ہمارا مال لوٹ لیں گے۔ جب قارون سے کہا گیا کہ زکوٰۃ دو تو کہنے لگا کہ یہ تو غریب لوگوں کو اگر میں اس طرح دیتا رہوں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ آپ مال میں سے سود نہ لیں تو کہا جاتا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں بالکل ذہن میں نہ آنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ نے دیا ہے اس نے اس مال و دولت پہ کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں، اس کو قبول کرنا ہی شریعت کا حصہ ہے۔ چنانچہ ان آیات میں یہی قارون کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون کہنے لگا جب سمجھانے والوں نے اسے سمجھایا کہ یہ مال و دولت اللہ نے اترانے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے دیا ہے، تو اس پر وہ کہنے لگا کہ میں کیوں دوں اپنا مال، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، خود محنت کی ہے، خود کمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، یعنی جو تعداد میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، تو اسے اپنی طاقت پر، ہمت پر، علم پر کیوں غرور ہو رہا ہے؟ محنت کرنے والے تو بہت محنت کرتے ہیں، لیکن مال و دولت ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا، اس کا مقدر ہوتا ہے جس پر اللہ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے اپنی طاقت و قوت پر کیوں اتنا اترا رہا ہے؟ اس سے پہلی نسلوں میں اللہ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو طاقت میں بھی قارون سے زیادہ تھے اور جن کی تعداد بھی قارون سے زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں
پوچھا بھی نہیں جاتا. یعنی ہلاک کیوں کیا؟ جب اللہ کی طرف سے ڈنڈا پڑتا ہے تو اللہ نہیں بتاتے کہ اس وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے قارون اپنی آن بان شان کے ساتھ نکلا. جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اوفو، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں. یقیناً قارون بڑے نصیبوں والا ہے. اس طرح کے جملے آج بھی دنیا دار لوگ استعمال کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو کہ ہمیں قارون کی طرح مال مل جائے. اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. یعنی ثواب آخرت کے اعتبار سے انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیں. سبحان اللہ.